نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. آپ حضرات کی خدمت میں کئی جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے. اور بعض بیویوں کی 20 کوتاہیاں ان کو اس سے ہی بچنا چاہیے. دوسری شادی کر لینا اور پہلی بیوی کے حقوق، ملاقات اور خرچے کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ سری ظلم ہے. دوسری شادی کر لینا اور پہلی بیوی کے حقوق، ملاقات اور خرچے کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ سری ظلم ہے. اور نفسیاتی دباؤ کا عذر اس کے لیے کافی نہیں. یاد رکھیے، ایک سے زیادہ شادیاں انصاف کے ساتھ مشروط ہیں. اگر برابری نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. وہ تو قرآن پاک میں ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم نکاح کرو، دو کرو، چار کرو، تین کرو، چار کرو. یعنی 2 عورتوں سے نکاح کرو، 3 عورتوں سے نکاح کرو، 4 عورتوں سے. پھر آگے فرمائے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم برابری نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کہیں تم برابری نہ کر سکو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے ہم. آپ نے 25 سال کی عمر شریف میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، جو 2 خاوندوں سے یک بعد دیگر بیوہ تھیں. 2 خاوندوں سے یک بعد دیگر بیوہ، اور ان کی عمر مبارک ایک قول میں 40 سال اور ایک میں 45 سال. یعنی ہر ام المومنین ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عمر میں 15 یا 20 سال بڑی تھی. آپ 25 سال کی عمر میں آپ نے ان سے نکاح فرمایا. آپ کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے، سبحان اللہ. جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا
دلیل کے طور پر سب سے پہلے اپنی مبارک زندگی کو پیش کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی پیش کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر سب سے پہلے اپنی مبارک زندگی کو پیش کیا. فقد لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے. میں تمہارے اندر عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے. بچپن تمہارے اندر، جوانی تمہارے اندر، اب 40 سال کی عمر شریف میں مجھے بڑھاپا چھو رہا ہے. اتنے طویل عمر میں، اتنے طویل عرصے میں، کہیں تو تم اشارہ کرو یاد رہا. سب نے بیک زبان یہی کہا کہ ہم نے آپ کی ذات اقدس میں، آپ کی ذات پاک میں سوائے سچائی کے، سوائے امانت داری کے، سوائے شرافت کے کوئی اور خوبی دیکھی نہیں ہے. الحمدللہ. یہ تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اکرم. کہتے ہیں مشرکین مکہ میں نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کی 3 صفتیں پہلے سے مشہور تھیں. الصادق الوعد الامین، الصادق الوعد الامین. آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں. آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں. آپ کی زبان مبارک سے کبھی خلاف واقع بات نہیں نکلی. قرآن پاک میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کو بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں. الحمد للہ. حضور کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہے. الحمد للہ. کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب امی ہے. امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اللہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا. ان کے استاد براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں. الحمدللہ. قرآن پاک کا نور ہے اور حدیث شریف کا نور ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا پید ہے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ رکھی ہوئی، یہ حدیث شریف کی سب مبارک کتابیں تقریباً رکھی ہوئی ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر شریف میں ہر ام المؤمنین، ہر اما جان، ہر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، جو 2 خامدوں سے یہ کے بعد دیگریں بیوہ تھیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. بیوہ عورت سے نکاح کرنا مولا ہے. سارے نکاح ہنسنے کے لیے نہیں ہوتے، بہت سے نکاح آنسو پوچھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، سہارا دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. تقریباً میرا خیال ہے یعنی ان کی وفات تک کوئی اور آپ نے نکاح نہیں فرمایا. ان کی وفات کے بعد یاد رکھنا جب باقی نکاح فرمائے امر ربی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے، اس میں بھی بہت سی مصلحتیں تھیں. آگنا
بخاری شریف میں ہے اور حدیث شریف کتاب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 جنتی آدمیوں کے برابر قوت عطا کی گئی. آپ نے 100 جنتی آدمیوں کے برابر قوت عطا کی گئی. 100 اہل جنت، 100 جنتی آدمیوں کے برابر آپ کو قوت عطا کی گئی. اور ایک جنتیوں کتنی قوت عطا کی جائے گی؟ ایک جنتیوں مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی. یہ بخاری شریف رہتے ہیں نا، کہیں میرا بیان میں غلطی نہ لگ جائے تھوڑا سا میں آبر مندار کرم جائے. اللہ تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے ایک جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 اہل جنت ہیں. ایسی 40 اہل جنت، 40 جنتی آدمیوں کے برابر قوت عطا کی گئی ہے. مجھے یاد آ جائے کوئی فون مجھ سے غلطی ہو رہی، کوشش کرتا ہوں فون رجوع کروں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ فتوی کتابیں پڑھ رکھی ہیں. یہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے. یہ تو بھی جمعے کی مجلس ہے نا، جمعے کے بعد پھر کچھ مصافحہ وغیرہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر مجلس شروع ہوتی ہے. بعض دفعہ 2-3 گھنٹے ہوتی ہے. عصر سے پہلے بھی ہوتی ہے، عصر کے بعد بھی، پھر مغرب کے بعد بھی، عشاء تک چلی جاتی ہے. اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ اس میں پھر سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے. کئی دفعہ صاف فرق کر دیتا ہوں، جو مسئلہ معلوم ہوگا بتلا دوں گا، نہیں تو پوچھ کر بتلا دوں گا. کوئی دعویٰ تھوڑا کیا میں نے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا. علم کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس بھائی فاروق کیا علم ہے اپنا. کل ہی بخاری شریف میں پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اگر کشتی میں جا رہے وہ کشتی کے کنارے کے اوپر نے ایک چڑی آ کر بیٹھی. اس نے سمندر کے پانی سے نے 1-2 قطرے چونچ میں لیے، 1-2 قطرے وہ چونچ میں لیے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرمائے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا ہمارے علم کی مثال، پوری مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں 1-2 قطرے پانی کے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کا پورا پانی جا کر کیا ہے. پھر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ قلت کو سمجھانے کے لیے ہے. اتنا قلیل علم، اتنا تھوڑا علم ہے، یہ بھی قلت کو سمجھانے کے لیے. ورنہ حقیقت میں مخلوق کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور ہمارا علم محدود ہے. محدود علم کی لامحدود علم کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کیا جوڑ ہے. بھائی زاہد آپ ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں، الحمد للہ، فخر نہ کریں. الحمد للہ کچھ نہیں. الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمد للہ ہمارا کیا علم ہے، کچھ نہیں ہے. ایک بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے علم کا معنی جاننا ہے. یہ ہے
علم کا معنی جاننا، فرمایا کن کو جانے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے۔ الحمدللہ، ہاں یہ ہے علم کا معلوم حقیقی اللہ پاک کی پیاری ذات، الحمدللہ، جن کا سب کو کھا رہے ہیں پہلے ان کو جانے۔ دائیں بائیں آپ سب کچھ جن کا کھا پی رہے ان کو پتہ ہی نہیں آ رہا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ آگے عقل کی تعریف کی، آگے عقل والوں کی پہچان نے بتلائی۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ سب کو رب کا کھا کے رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہوگی۔ یہ دہری، یہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، ان سب کا دماغ خراب ہے۔ نہ سنا کریں ان کی باتیں، نہ کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں؟ یہ سکرین پر ہر ایک کو نہ سنا کریں۔ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے آپ نیک بزرگ ہیں اور ہمارے نیک بھائی ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے۔ قرب قیامت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ چوں امام بر لبے غور بریم این چستی و چالاکی و ماں، ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے رہا۔ ہاں یہ سب سے بڑی دولت آپ کے پاس یہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یہی رہ جائیے رہا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم ہے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے، یہ ایمان کی، یہ جو ایمان کا نور ہے، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنہ کہتے ہیں جس میں محل ضرر دین ہو، فتنہ کہتے ہیں جس میں محل ضرر دین ہو، جو بات بھی ہمارے دین کو نقصان پہنچائے، ہماری آخرت کو نقصان پہنچائے، ہمارے عقیدوں کو خراب کرے، ہمارے اعمال کو خراب کرے، یہ فتنہ ہے۔ دین کہتے ہیں جس میں محل ضرر دین ہو، کہ جس کے ضرر کا، جس میں نقصان کا محل دین ہو، جو بات بھی دین کو نقصان پہنچائے وہ فتنہ ہے۔ اب ہر ایک کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ مجھ سے بزرگ کہنے لگے، وہ سکرین پر دے دے فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، کہ ہم کیا کریں؟ مگر نہ سنو، آپ کیوں سنتے ہیں؟ جا کر اپنے ایمان کو بچائیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ نے پردے اٹھا کر تعالیٰ بتلا دیا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نا یہ ہمارے سکول کالج کے بچے، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کی مجھے بڑی فکر رہتی ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیں، غلط ماحول سے بچیں، غلط دوستی سے بچیں۔ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، سوچ سمجھ کر دوستی لگائیں، تم کس سے دوستی لگا رہے ہو؟ کسی ملحد سے دوستی تو نہیں آپ کی آگنا، جس کا پہلے بیڑا غرق ہے وہ آپ کا ہی بیڑا غرق کرے گا۔ کسی قادیانی سے دوستی تو نہیں ہے جس کا پہلے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، وہ آپ کو کیا پڑھائے؟ علم رہے فرمانے لگے، فرمایا کفر ہے، کفر ہے، کفر، کفر ہے۔ مجلس میں فرمایا کفر
یہ قادیانی کفر، کوئی بھی کفر ہو، قادیانی ہو کوئی کفر، یہ بغاوت کا نام ہے۔ باقی میں کوئی خوبی موجود ہو وہ بھی عیب ہوتی ہے اللہ، وہ اس خوبی کو جال ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے اللہ۔ یہ قادیانی ہیں، ان کے جو میٹھے بول ہوتے ہیں یہ سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اللہ۔ وہ اخلاق نہیں، وہ اخلاق کے روپ میں آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں اللہ۔ یہ عیار ہوتے ہیں اللہ۔ ان کی ایک عیار عورت نے وہ دعوت دے رہی کچھ مسلمان نوجوان کو دعوت دے رہی، کہنے لگے جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو روزے تم رکھتے ہو وہی ہم رکھتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، تم نماز پڑھو تو مسلمان اور ہم نماز پڑھیں تو کافر، تم روزے رکھو تو مسلمان ہم روزے رکھیں کافر، تم قرآن پڑھو مسلمان تو ہم قرآن پڑھیں تو کافر۔ یا کریں وہ بھی ختم نبوت کے دیوانے پروانے تھے، وہ آگے سے کہنے لگے اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مرزے پر لعنتی بھیجتے ہیں الحمدللہ، جھوٹے پیغمبر لعنتی بھیجتے ہیں یہاں ہو، یہ صرف نماز ہی کافی نہیں ہے آپ کے، مرزے پر لعنتی بھیجے جو حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں، ان سے نفرت اور ان سے نفرت کا اظہار کرنا اور ان سے بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو بھی اللہ ہی کے لیے، بغض ہو تو بھی اللہ ہی کے لیے۔ دین میں جہاں محبت ہے اور وہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ جو نماز تم پڑھتے وہی ہم پڑھتے ہیں نا، تم نماز پڑھو تو مسلمان، ہم نماز پڑھیں کافر۔ دعا ہے ہمارے جو ساتھی وہ ختم نبوت کے دیوانے تھے وہ فوراً لگے ہاتھ لیا ان کو، ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، مرزے پر لعنتی بھیجتے ہیں، یہ جھوٹے مدعی نبوت کذاب، اس کے پر لعنتی بھیجتے ہیں، تم لعنت بھیجو اس کے پر۔ ظفر خان مرحوم نے یوں ہی تو نہیں کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صرف نماز روزہ کافی نہیں، آقا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بات سے بات بڑھ گئی، سوچتا کچھ ہوں یہاں کچھ اور بولنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بہرحال احتیاط کیا کریں۔ یہ فتنے ہیں، قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور، یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس۔ ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں۔ دلائل عربی کا لفظ ہے، دلیل کی جمع ہے۔ دلال کی تعریف عربی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، منطقی کتاب میں، کون شیء بحالت یلزم به العلم بشیء آخر، کون شیء بحالت یلزم من العلم به العلم بشیء آخر۔ اب یہ تو عربی میں تعریف ہے، اس سے شاید فوراً آپ کو پوری بات کہاں سمجھ میں آ گیا۔ پھر اب آپ کے لیے سادہ الفاظ، کلم الناس علی قدر عقولہم، یا کرنا۔ اگر اپنے مرثے کے جو اصطلاحی لفظ ہے وہ استعمال کروں تو شاید ایک لفظ بھی آپ کو پلے نہ پڑے۔ ہر چیز اپنی اپنی اصلاحات ہوتی ہیں۔ وہ سکول کالج کی جو بھی ہے، اب ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، ان میں آپ جو وہاں کے اصطلاحی الفاظ ہیں، مگر آپ ہم طلباء کے ساتھ ہمیں کو سمجھ نہیں آئی، وہ آپ کو اپنا فن ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں خوب پڑھیں، محنت سے پڑھیں الحمدللہ. ہاں سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ، کوئی الگ نہیں ہے. اللہ ہاں دعا رہتی ہے ہم سب کے لیے. رہنا ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے، ہم طلباء ہیں جو مدرسے میں پڑھنے والے، ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے. اللہ مجھے پہلے جمعے کو گھر میں شاہ بتلا رہے تھے کہ بعض مدارس نے وہ سکول میں انہوں نے سکول میں نمبر لیے ہیں، سکول میں پوزیشن لی ہیں، نمبر لیے ہیں. میں کہا یہ کوئی نمبر نہیں کہلا رہا ہے. سکول کا نمبر سکول والے بچے لے جا کر، مدرسے والے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس میں نمبر لے جا کر رہا. قرآن پاک میں نمبر کیسے ہیں؟ ہم لوگ حدیث میں نمبر لیں، اس میں لے لیں، ہم نے فقہ میں نمبر لے جا کر. یہ کوئی فخر کی چیز آپ کے لیے رہا؟ تم مدرسے میں پڑھے ہو اور فخر ان چیزوں پر کرو جا کر. یہ فخر کی چیز یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ان کے لیے فخر کی چیز کرنا. وہ نمبر لے جتنے مرضی، وہ ان کا میدان ہے. اللہ بھائی ہم طلباء ہمارے ذمہ رہے یہ خدمت لگا رکھی رہے، اس میں آپ پڑھو آگے، اس میں آگے بڑھو. اللہ تم قرآن میں نمبر لو جا کر، حدیث میں نمبر لو، فقہ میں نمبر لو جا کر. لوگ پیاسے ہیں دین کے. اللہ تھوڑی بہت ضروری تعلیم ہو تو اللہ کا شکر کرتے ہیں الحمدللہ. بہت سے بچے ایسے ہیں سکول کالج کے ماحول سے نکل کر پھر الحمدللہ یعنی علم دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. ہم پہلے بھی کر چکا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی وہ بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک رہا. بھائی فاروق صاحب معاف کریں، تھوڑا کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر بدلا رہا. کتنے درجے پڑھ رکھے ہیں آپ نے؟ کون سی؟ یہ 16 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں ہم نے. اب آپ دیکھ رہے اب ان پر کوئی دیکھو سننے کا نور بھی چمک رہا ہے اور ماشاء اللہ الحمدللہ یہ 16 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں. یہ اب فارم معاف کرنا مجھے میں کتنے ہمارے بھائی ہمارے ڈاکٹر ریحان صاحب ہیں، یہ سب کتنی مثالیں ہیں. ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا الحمدللہ. ہاں مجھے اندازہ ہے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے دور دراز سے بھی مختلف شہروں سے بیچارے پہنچتے ہیں الحمدللہ. صرف بعد جمعے کے لیے صرف یہاں اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آتی ہے. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. ہاں مدرسے کے طلباء ہیں، ان کے ذمہ بھی خدمت ہے، اس پہ محنت کریں آپ. اللہ مجھے بھی اندازہ ہے ہم بھی 50 سال تو مجھے بھی ہو گئے ان چٹائیوں پر. ہاں سن 75-76 سے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، اس وقت چٹائیوں پر ہوں. 71 کی جمی میں نے دیکھی ہے. ہاں میں کھڑا ہوا تو وہ کھڑا ہوا، میری دادی صاحبہ ہیں، وہ یہ باہر سے نا کوئی جہاز آیا وہ بمباری کے لیے نا، میری دادی صاحبہ نے گود میں اٹھایا اور غسل خانے میں لے کر چھپ گئی تھا. اتنا یاد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی فن ہو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. آپ ڈاکٹر بنیں گے، ڈاکٹری کتنی شعبہ ہے. اللہ میٹرک کے بعد پھر آگے یہ تقسیم شروع ہو جاتی ہے. اللہ کوئی انجینئر ہیں، کوئی اور ہیں، کوئی وکالت ہے، یہ سارے میدان ہیں. جو جس میدان میں ہے بس وہاں پر اللہ کبھی کرتا رہتا ہوں. یہ مدرسہ ہے نا، مدرسہ یہ سیکھنے کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے. الحمدللہ علم دین وہ صرف ہم طلباء کے لیے نہیں ہے، مسجد کے لیے نہیں ہے، مدرسے کے لیے نہیں ہے. وہ تو ایک مسلمان یہ ہر ایک کے لیے یہ جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. الحمدللہ ہمارے ذمہ یہی خدمت رہا ہے. یہ طلباء سے میں کرتا رہتا ہوں، خدا کے لیے یہ دینی کتابیں ہیں، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخر کے لیے. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول. ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے سب کی ہے.
ایک جملہ اور بھی کر دیتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں اور پھر کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں بھائی فاروق مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں، ہاں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت کر رہی ہے، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ہاں ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ دین کا ایک مسئلہ کسی کے سینے میں موجود ہے، ایک مسئلہ ہی معلوم ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ اب آپ بتاؤ، یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ تو شہر کا ماحول ہے، ناظرہ قرآن پاک تقریباً سب نے پڑھ رکھا ہوگا، پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں، اس میں کیا جھجک ہے؟ دین کے معاملے میں کوئی جھجک نہیں آ کر الحمدللہ، دین کے تو ہم سب محتاج ہیں، آخری سانس تک محتاج ہیں۔ اللہ مسئلہ معلوم ہو، ٹھیک نہ ہو تو یہ مجھے شبہ پیدا ہوا، یہ بخاری شریف کھولنے لگا میں، پھر مجھے یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہے، علم تو اللہ میاں کا ہے، علم تو اللہ میاں کا ہے، ہاں ہمارا کیا علم، ہمارا علم وہی ہے جو ان کی ذات تک پہنچا دے الحمدللہ۔ ہاں علم کا معنی ہے جاننا، نہیں علم کا معنی جاننا۔ ایک بھائی کہنا علم کا معنی جاننا، بڑی پیاری بات فرمائے، علم کا معنی جاننا، فرمایا کن کو جانے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے رہنا، جن کا صبح و شام کھا پی رہے ان کو جانے رہنا، جن کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ان کو جانے رہنا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ امروز شریف حاضر ہوئے، حضرت مولانا تاج، ان کے شیخ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمہ اللہ تعالیٰ، میں بھی وہاں پر حاضر ہوا زیارت کے لیے الحمدللہ، وہ خانقاہ میں تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ میں وہاں پر حاضر ہوا تو وہاں پر خانقاہ میں ایک بابا جی تھے، بابا جی دیہاتی لوگ ہوتے ہیں بالکل سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، تو اللہ رحمۃ اللہ سے کہنے لگے مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں، مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں، میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے، میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے، میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں کہ آخرت میں اللہ میاں کا دیدار نصیب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ضرور ہوگا، خوب ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ، یہاں نہیں کر سکتے وہاں ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن تو ہے لیکن ہو نہیں سکتا ہے، یعنی ممتنع الوقوع اسے کہتے ہیں، ممکن تو ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہوا، اس کا وقوع اوپر ہوگا الحمدللہ۔ ہاں حدیث میں آتا ہے سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو الحمدللہ۔ وہاں اللہ میاں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یہیں رہ جائے گی، یہ دنیا لیکن ہے تھوڑی سی، زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے۔ ہاں میں کراچی میں تھا، ایک بھائی سادہ سے جو لفظوں میں کہنے لگے اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا ہے، اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا، اور ہمارے خوش ہونے کا موقع بہت لمبا ہے، اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا، یہی زندگی کے چند سانس ہیں، اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور ہمیشہ کی خوشیاں، نہ ختم ہونے والی خوشیاں آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ یہاں کب تک رہیں گے آپ؟ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو رہیں گے انشاءاللہ، لیکن دل اللہ یہ دل ہے، یہ بس یہ ان کی یاد میں لگا رہے الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ بس الحمدللہ آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھیں، بادشاہ ہیں تو اپنے محل میں اللہ کو یاد رکھے۔ یہ مغلیہ دور کے بادشاہ گزرے ظہیر الدین
بابر ظہیر الدین بابر ایک مرتبہ نہیں وہ اپنے محل سے اتر رہے، محل کے اوپر کی منزل سے اتر رہے، نیچے سیڑھیوں پہ اتر رہے، یہ تو لفٹ وغیرہ آئی ہے نا، تو وہ اوپر سے وہ سیڑھیوں پہ نیچے اتر رہے، اور قریب محلے کی مسجد میں اذان ہوئی، آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بس وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا ایسا اثر دل پر ہوا، وہیں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا ہے سب، کہنے لگے ہماری کیا بڑائی ہے، بڑائی تو اللہ میاں کی ہے، ہاں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑائی تو ان کی شان ہے، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے، بندے میں کیا بڑائی ہے اللہ، ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، بڑائی کی بیماری، میں کہا بھائی اللہ کے بندو، بندے میں کیا بڑائی ہے، میں یہ کبھی مجلس میں کہہ دیتا ہوں، جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہوگی اگر، ہاں جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہوگی اللہ، ہاں اپنی حالت سوچے صحیح اللہ، بڑائی تو رب کی شان ہے، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے اللہ، تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ ہے تکبر یا اگر، کہ دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا ہے، میں کچھ ہوں اللہ کچھ نہیں آگنا۔ متکبرین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن فرمائے قیامت کے دن ان کا جو قد ہے، ان کی جسامت چونٹی کی طرح ہوگی، بالکل چونٹی جیسے ہو جائیں گے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور میدان محشر میں یہ چونٹی کی طرح پھریں گے، انہیں قد ان کی جسامت بالکل چونٹی کی طرح ہو جائے گی، تم بڑے بنتے تھے اللہ، بڑائی رب کی شان ہے۔ اور مؤذنین کے بارے میں آتا ہے، مؤذنین کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہیں، فرمایا اطولہم اعناقا، فرمایا ان کا قد قیامت کے دن سب سے اونچا ہوگا، ان کی گردن لمبی ہوگی، ان کا قد سب سے اونچا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا، اس نام کی بلندی کی وجہ سے اللہ ان کو ظاہری طور پر بھی وہاں پر بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے پھر آخر میں رکھ کر دوں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں دیندار ہیں انشاءاللہ۔ کیا نام بھائی کا نا، کیا نام، ہمارے جتنے بھی یہاں ہمارے نیک مہمان بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ دنیا دار نہیں دیندار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کیا نام ہے؟ ہاں بھائی خالد، ہاں بھائی ماشاء اللہ، کیا نام بھائی نے؟ ہم بھائی نجیب شکارپور سے، جزاک کر کہاں ہمارے بھائی سب، اللہ تعالیٰ خود سندھ سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں الحمدللہ۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان انشاءاللہ پہلے سے ہے، انشاءاللہ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے الحمدللہ۔ آپ کما رہے ہیں، آپ اپنے نہیں کما رہے، سب کے لیے کما رہے ہیں اللہ۔ ہر عثمان غنی ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، کتنے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے موافق مال خرچ کر کے اور حضور کی دعائیں لی الحمدللہ۔ مال کماتے بھی تھے اور لگاتے بھی تھے، خرچ بھی کرتے تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر اور پھر یہ سب اللہ کی عطا ہے الحمدللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین ایک صفت یہ بھی ہے، مما رزقناہم، اس مال سے، ان نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک بھائی کہنے لگے جب خرچ کریں تو صرف ینفقون پر نظر نہ رکھیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، پہلے اللہ نے مما رزقنا فرمایا کہ جو ہم نے اپنا، تم اپنا نہیں خرچ کرتے، ہمارا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں، رب کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں، ان کا ہی دیا ہوا ہمارے پاس کیا لگا۔
یہ کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ۔ بس رب کا در نہیں چھوڑنا، حوصلے میں رہنا الحمدللہ۔ رات میں وہاں ایک دیہات میں جلسہ تھا، وہاں پر یہ رکھ کر رہا تھا بھائی، اور یہاں بھی رکھ کرتا رہتا ہوں، بار بار رکھ کرتا ہوں۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دیں آپ بھائی عمر، دل سے نکال دیں۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکالیں آپ۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کرے۔ اللہ اس سے ہے، اللہ ہمیں زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، خیانت نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، فریب نہ دے، یہ نقصان کی چیز ہے۔ اللہ میرے فرمانے لگے نا، دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے۔ اگر دھوکہ نہ دیا کرے، وہ گاہک کے اوپر دھوکہ ظاہر ہو گیا، دوبارہ کہاں آپ کی دکان پر اگر اللہ تعالیٰ اپنی تو مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ اب بتاؤ کوئی نقصان ہوا آپ کا؟ نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہ لفظ میں بول رہا ہوں، لیکن اللہ اس کی حقیقت کا ذرا اللہ مجھے بھی عطا فرما دیں۔ آپ حضرات کو پہلے سے نصیب، اور اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ پاک برکتوں سے نواز اللہ تعالیٰ۔ اور ہے حقیقت یہ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں، وہ نقسم الاموال، جو ہمارے ایک روم کے خالق انہوں نے تسلی دی ہے، وہ نقسم الاموال، مالوں کا نقصان، یہ نقصان کا ذکر ہے، والانفس، جانوں کا نقصان، یہ ہے مال میں نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کوئی جیسے کوئی گھر میں کوئی فوت کی ہو گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، آفات آ جاتی ہیں، جانی نقصان ہو گیا، اور آگے امراض، پھلوں کا نقصان ہو گیا، آندھی اور طوفان آتی ہے تو پھلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کھیتی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں نقصان یہ ہمارے آخرت کے امتحان کے پرچے ہیں۔ اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دینا ملتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے، یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے نقصان میں بھی نون ہے اور نفع میں بھی نون ہے۔ آپ شروع میں نون ہی آتا ہے، نقصان میں بھی نون ہے، نفع میں بھی نون ہے۔ آپ نقصان کے نون کو صبر کے ذریعے، صبر کی ذریعے نفع کے نون سے بدل دینا۔ ہر وہ نقصان جس پر اللہ صبر کی توفیق اور صبر کی نشانی بتلا دو، نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے، تکلیف میں صبر، کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا، مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن یہ حالات کا جو اثر ہوتا ہے، یہ ایسے موقع پر شیطان مایوسی کے خیالات ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور اللہ پاک کی ذات وہ امید اور اپنی رحمت کے خیالات ڈالتے ہیں، اور اپنی رحمت سے امید لاتے ہیں۔ وہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں خوشخبری سنائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے بعد کوئی ہم جیسے کمزور ہوتے ہیں، کوئی کلمہ نکل جائے، کوئی بے صبری یا کلمہ نکل جائے، جیسے طبیعت سنبھلے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ کلمہ نکل گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تو پھر وہ انشاءاللہ جنت کی راہ میں ہے، وہ جنت کی راہ پر ہے، چل پڑے انشاءاللہ، پہلے بھی چل رہے تھے الحمدللہ۔ بھائی یہ دین کی باتیں ہیں، ان کو معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں، بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے نوازے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں، انشاءاللہ یہ آخرتی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔